لیولس آف لرننگ کا وہ پیرامڈ یا وہ ہائرارکی اور لیڈر جو کہ ڈاکٹر بلوم نے انٹروڈیوس کروایا، اس میں ہائیسٹ رینک پر جو لیول ہے وہ ایویلیویشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ایویلیویشن جیسا کہ اس کا نام ایکسپلین کر رہا ہے، اس میں ایک ایسا ایکشن یا ایک ایسی ایبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے جس کے تحت کہ لرنرز میں ججمنٹ کرنے کی، ڈیسیژن لینے کی، کسی بھی چیز میں مکمل طور پہ ایک اس کی افادیت کو جانچ پڑتال کر کے تمام تر پچھلے لیولز کو بروئے کار لاتے ہوئے، زیر استعمال لاتے ہوئے وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچتے ہیں کہ وہ فائنل ججمنٹ دے سکتے ہیں، آپ کو اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے ہیں جو کہ حتمی ہوتا ہے اس وقت کی ایکٹیویٹی کے مطابق۔ تو ایویلیویشن اس لیے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دس از دا لاسٹ اینڈ دا ہائیسٹ لیول آف لرننگ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر بلوم and his research which he introduced in 1956 under the name of Bloom's taxonomy. So the learners make and take decisions in this level. So based on in-depth reflection, criticism and assessment. So all of these activities اس طرح کی ساری جو جماعت میں ہمیں ڈفرینٹ جو ایک ہر روز جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ایک پیڈاگوجیکل اسٹریٹجیز ایک ٹیچر یوز کر رہا ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس وہ سب ایکٹیویٹیز سے پہلے گزرتے بھی ہیں جو ڈفرینٹ لیولز کی اخذ اندازی کرتی ہیں، ان پر ان کے مطابق ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی ایبلٹیز پر، اور پھر فائنلی ٹیچر ان کو اس لیول تک لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی جماعت میں یا اپنے لرنرز کے ساتھ یا ایز اے پروفیشنل، ایز اے ٹیچر، ایز این آبزرور اور اسکالر، اف یو وانٹ ٹو ورک آن دا implementation or on achieving this level among the learners or among your target focused group، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے کے سبھی لیولز کے اوپر آپ نے ورکنگ کی ہو اور ان کا انالیسس اچھے سے کیا ہو کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ جس کے پاس بیسک لیول کا نالج نہیں ہے، جس کی کمپریہنشن لیول ویک ہے، ایپلیکیشن کی ایبلٹی نہیں ہے، انالیسس نہیں کر سکتا، سنتھسس نہیں کر سکتا، اس سے ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ وہ ایویلیویشن کی سٹیج پہ آ جائے۔ اگر اس طرح کا ایویلیویشن چاہے کوئی لرنر ہے، بچہ ہے یا ایڈلٹ ہے، وہ زندگی کے کسی بھی مقام پہ کرے گا تو اس کے تحت کیے جانے والے تمام تر جو ڈیسیژنز ہیں اور تمام تر جو نتائج ہیں ان کی ویلیڈیٹی میں اور ریلائبلٹی میں بہت بڑا شبہ کا امکان باقی رہے گا، اور وہ بیسیکلی اس کی ایک پرسنل وش لسٹ یا ایک ایزمپشن ہو سکتی ہے، ایک صحیح معنوں میں ایویلیویٹو کرائٹیریا کے تحت اس نے وہ ججمنٹ قائم نہیں کی ہوگی۔ ایویلیویشن ایک بہت ہائی آرڈر تھنکنگ ایبلٹی ہے اور ہائیسٹ لیول ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس کا ذکر کیا۔ اس کو اچھے طور پہ سمجھنے کے لیے چند ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کو یہ ایکٹیویٹی کرنے کو کہی جائے یا یہ ٹاسک دیا جائے کہ بہت سے سلیوشن موجود ہیں کسی ایک پرابلم کے، اس میں سے بیسٹ کو آپ پک کریں اور اپنی جسٹیفیکیشن کے ساتھ بیان کریں کہ آپ نے اس کو کیوں کر استعمال کیا یا آپ نے اس کے کیوں کر اس کی سلیکشن کی، تو آبویسلی اس کے لیے آپ کو اس کا پہلے کا سارا علم ہونا بہت ضروری ہوگا۔ فار ایگزامپل ہائرنگ جو ایک عام ایکٹیویٹی ہے ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہے، لیکن ہائرنگ دا رائٹ اپروپریٹ اینڈ دا موسٹ کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ، دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی ریکوائرز اے لاٹ آف اسکل سیٹ among those who are hiring people, who are involved in the process of hiring, because ان کے ذہن میں وہ تمام تر کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے جس کے تحت کہ اس جاب یا اس ویکینسی اور پوزیشن جو اوپننگ ہے اس کے تحت وہ آپ کسی کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں۔ ایکسپلین اینڈ جسٹیفائی اے نیو رول اور میکنگ نیو رولس آل ٹوگیدر، سو دیز آر دا کائنڈ آف ایکٹیویٹیز جو کہ آپ ایگزامپل کے ساتھ آپ کے ذہن میں واضح کریں گی ایویلیویشن کی لرننگ لیول کو اور اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو۔ پوٹینشیل ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کسی بھی ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ میں اپنی کلاس میں دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنے لرنرز کو کہیے، بچوں کو کہیے کہ رائٹ اے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر۔ دس از اے ویری کامنلی یوزڈ ایکسرسائز اینڈ پریکٹس ان دا کلاس رومس، لیکن کسی بھی ایڈیٹر کو خط لکھنے کے لیے ایویلیویٹو اسکلس کا اور انالیسس کا باریک بھی نظر کا ہونا بہت ضروری ہے، جو سارے کے سارے حالات کا بہت اچھے سے جائزہ لے کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچے اور کوئی سلوشن لے کر اگر ایک کویسچن ریز کرے، ایک پرابلم کے آئیڈینٹیفیکیشن کرے تو اس کے سلوشن کے ساتھ وہ اپنی آواز کو پبلک کرے۔ Prepare and conduct a debate, for example. Prepare a list of criteria to judge. Write a persuasive speech arguing for or against. Prepare a case to present your views and ideas. All of these are different kind of examples یا potential activities جو کہ آپ اپنی جماعت میں لرنرز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، کرتے ہوں گے
اس کیٹیگری اور اس لرننگ لیول کے تحت جس کو 1956 میں ڈاکٹر بلوم نے ایویلیویشن کا نام دیا.